انشاءاللہ علماء اہل سنت ان قریب اگر یہ پرچے نہ کاٹے گئے، اس تحریک کی ابتدا اگرچہ گلگت بلتستان سے ہوگی، لیکن اس تحریک کی انتہا اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہوگی۔ آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ سکردو کے اندر ایک ملعون اعلانیہ طور پر صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس کے خلاف اہل سنت احتجاج کرتے، مقدمہ کاٹا نہیں جاتا، احتجاج بڑھتا چلا جاتا ہے، احتجاج بڑھتا بڑھتا پنجاب کے میدانوں کے اندر پنجاب کے علماء تک بات پہنچتی ہے۔ علماء اہل سنت پنجاب کے علماء کو دعوت دیتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم کو، مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے کان میں بھی یہ اذان آتی ہے کہ وہ باقر حسینی کے خلاف، باقر نجوی کے خلاف وہ آغا نے توہین کیا، پرچہ کاٹا نہیں جا رہا، آپ آواز اٹھائیے۔ آواز کو اٹھایا گیا، مقدمہ درج ہو گیا، اللہ کا شکر ہے درج ہو گیا۔ لیکن اگلی بات مقدمہ درج ہوا، اس کا ریاکشن کیا آیا؟ اس کا ریاکشن یہ آیا، ایک شخص سید شرافت حسین ملعون بدبخت اٹھا اور 1000 کے قریب مجمع کے سامنے تیری اور میری غیرت کو للکارتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام سید شرافت حسین ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، آج اس علاقے کا ایس ایچ او اس کے سامنے میں توہین کرنے لگا ہوں، پوری ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے اسلام آباد کی انتظامیہ شہر اقتدار کے اندر موجود ہوں۔ اس بات کو نوٹ کرے، کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، میں ایک قانون توڑنے لگا ہوں، کسی کے ماں کے بیٹے میں، کسی کے باپ کے بیٹے میں جرأت ہے تو میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ کے دکھائے، چیلنج کر رہا ہے، للکار رہا ہے، ریاست کی رٹ کو اعلانیہ طور پہ للکار رہا ہے۔ سید شرافت حسین نام کا سید رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں بکواس کو شروع کرتا ہے، وہ ویڈیو کوئی صاحب ایمان نہیں دیکھ سکتا، دل لرز جاتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان پہ لعنت کرتا ہے، سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت کرتا ہے، پوری عوام کو کھڑا کرتا ہے، ان کو کہتا ہے آپ بھی ان کے اوپر لعنت بھیجیں، پھر ریاست کو چیلنج کرتا ہے، پھر ایس ایچ او کو چیلنج کرتا ہے، پھر انتظامیہ کو چیلنج کرتا ہے کہ کسی کے باپ میں جرأت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے، میرے خلاف مقدمہ درج کروا کے دکھائے۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر تم اور میں حلالی ہے اور اگر ہم میں یہ جرأت ہے تو اللہ کی قسم سید شرافت حسین سن لے، اہل سنت کے غیور عوام جاگ چکے ہیں، تیرے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا، ان 1000 افراد کے خلاف مقدموں کو درج کروایا جائے گا۔ آج چلاس میں اجتماع ہوا، دیامیر کے علماء نے رابطہ کیا، علامہ صاحب کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں، بغاوت کرنے والے لوگوں کو آپ دیکھ لیں۔ میں بطور صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل سنت کا نمائندہ بھی ہوں، دیوبندیوں کا نمائندہ بھی ہوں، بریلویوں کا نمائندہ بھی ہوں دفاع صحابہ میں، لیکن بطور اپنے مسلک کے نمائندے کے ایک پیغام انتظامیہ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے کبھی خروج کی، تکفیر کی دعوت نہیں دی، کبھی دنگا فساد اور کبھی فتنہ فساد اور کبھی جلاؤ گراؤ کی سیاست نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جنگوں کو فتح کرنے کے قائل ہیں، ہم مذاکرات افہام و تفہیم کے ساتھ مکالمے کی صورت میں بات کر کے ابلاغ کر کے مذاکرات کے اندر موقف کی جیت کے قائل ہیں۔ میں نے دیامیر کے علماء کو بھی یہی پیغام دیا کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے قانون کو حرکت میں لانا ہے۔ آخری دم تک آپ اور میں پاکستان کے اہل سنت یہ جد و جہد کریں گے کہ قانون حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے، قانون حرکت میں آئے۔ لیکن اگر تو یہ کہے گا کسی کے باپ میں جرأت ہے
تو اللہ کے فضل و کرم سے سب وعدہ کرتے ہو ہم میں جرت ہے کہ نہیں ہے؟ مقدمہ درج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیامیر کے علماء نے، اللہ کا شکر ہے جید کبار علماء نے ہمارے موقف کو سمجھا سنا، اور آج میں ان کے موقف کی اعلانیہ تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے قرارداد پیش کی چلاس کے اندر، دیامیر کے علماء نے متفقہ ایک قرارداد پیش کی ہے جس کے 4 نکات ہیں، میڈیا پہ آج چل چکی ہے۔ ہم اہل حدیث مسلک کے نمائندہ ہونے کے ناطے اپنے دیوبندی بھائیوں کو، اپنے بریلوی بھائیوں کو بھرپور اعتماد اور یقین دلاتے ہیں دفاع صحابہ کی جنگ میں اللہ کی قسم صرف حق نواز جنگوی شہید نہیں ہوا، صرف اعظم طارق شہید نہیں ہوا، علامہ احسان الہی ظہیر کو بھی بم کے دھماکے سے شہید کیا گیا، حبیب الرحمن بھی چھلنی ہوا، قدوسی بھی شہید ہوا، عبدالرشید اظہر کل کا واقعہ اس اسلام آباد میں شہید ہوا، عطاء الرحمن ثاقب کل کا واقعہ شہید ہوا۔ اگر شہیدوں کی ایک لمبی طویل داستان تمہارے پاس ہے تو دفاع صحابہ کے لیے ہمارے پاس بھی شہیدوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ جس طرح ہمارے اکابر نے مل کے ماضی میں جد و جہد کی، آج اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم دیامیر کے، چلاس کے، سارے اہل سنت کے علماء کی قرارداد کی تائید کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا قرارداد پیش کیا؟ پھر وہی بات، قانون موجود ہے نا، توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے۔ قانون ہے، جو توہین کر رہا ہے وہ مجرم ہے، کہ جو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہ مجرم ہے۔ کہاں انتظامیہ، کہاں ادارہ، کہاں ہے ادارے؟ کتنی عام فہم بات ہے، عقل سے سوچئے۔ ایک بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ توہین کرنے والے کو پکڑا جائے، آپ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ انتشار پھیلا رہا ہے، یہ اہل سنت کے علماء بڑے جذباتی ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ اعلانیہ 1000 کے مجمع میں سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرے، سیدنا ابو سفیان کی توہین کرے، وہ انتشار نہیں پھیلا رہا، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا۔ میں اور آپ جو چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے، ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، الٹی چال چل رہے ہیں۔ عقل پہ پردہ ہے کہ جو چاہتا ہے قانون حرکت میں آئے، جو اس بات کا آواز اٹھا رہا ہے کہ قانون حرکت میں آئے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اور جو قانون توڑ رہا ہے وہ فتنہ نہیں پھیلا رہا۔ اور میرے بھائیوں، پھر آپ مجھے بتائیے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آئیے مکالمہ کیجئے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کیجئے۔ آپ یورپ اور امریکہ کے سامنے اسلاموفوبیا کا جو مقدمہ لڑتے ہیں، اور آپ امریکہ اور یورپ کے سامنے حرمت رسول کی جو جنگ لڑتے ہیں، میں پڑھے لکھے افسروں اور اداروں کی انتظامیہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا مقدمہ لڑتے ہیں آپ اور میں یورپ کے سامنے؟ کیا مقدمہ لڑتے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے۔ وہ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ ہم کیا مقدمہ رکھتے ہیں؟ آپ ہمارے نبی کی توہین مت کیجئے، کیونکہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ جذبات کو مجروح کرنے والی، یہ دلوں کو مجروح کرنے والی، دلوں کو زخمی کرنے والی گفتگو ہے۔ دنیا کے اندر 2 ارب کے قریب مسلمان، جب آپ ان کے نبی کی توہین کرتے ہیں تو یہ آزادی اظہار نہیں، کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ ہے۔ کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ۔ یہ سینٹیمنٹس کو مجروح کر رہی ہے، یہ جذبات کو مجروح کر رہی ہے، یہ احساسات کو مجروح کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ کوئی اور مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ ہمارے پیغمبر کو رسول نہیں مانتے۔ ہم انٹلیکچوئل لیول پہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے توہین پرچم کا قانون بنایا ہوا، توہین عدالت کا قانون بنایا ہوا، توہین کرنسی کا قانون بنایا ہوا، توہین دستور کا قانون، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر یہ لا موجود ہے، اس کا پرچم نہیں جلایا جائے گا، اس کی کرنسی نہیں جلائی جائے گی، اس کا آئین نہیں جلایا جائے گا۔ حق کے عزت کے قوانین موجود ہیں، توہین عدالت کے قوانین موجود ہیں، توہین ادارے کے قوانین موجود ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ سارے قوانین موجود ہیں، تو 2 ارب مسلمانوں کے پیغمبر کی اگر آپ توہین کریں گے تو کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات حرکت میں نہیں آتا۔ یہی مقدمہ ہے جو مسلمان لڑتے ہیں۔ یہ مقدمہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آئیے اہل تشیع کے اندر جو کچھ علماء موجود ہیں اس مقدمے کو سمجھیں۔ آپ کی نظر میں بالفرض مقدسات اہل سنت میں سے کوئی معتبر نہیں ہے، بالفرض آپ کی نظر میں معتبر نہیں بھی ہے، تب بھی آپ کو ان کی توہین کی اجازت
نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ اہل سنت کے نزدیک مقدسات ہیں، یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اگر آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کریں گے، بکواس کریں گے، اہل سنت کے عوام کے سینٹیمنٹس مجروح ہوں گے، جذبات مجروح ہوں گے، احساسات مجروح ہوں گے۔ اللہ کے بندو، جو مقدمہ میں اور تو مل کے یورپ اور امریکہ کے ساتھ رسول اللہ کی توہین پہ لڑتا ہے، وہی مقدمہ تو اہل سنت کے وطن کے اندر، اہل سنت کے دیش کے اندر، اہل سنت کی ریاست کے اندر اس مقدمے کو اڑا دیتا ہے اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عقل پہ ایسا پردہ ہے، عقل پہ ایسا پردہ ہے۔ ہم یورپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم مغرب کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ یہ پیغام دے رہے ہیں رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، معاذ اللہ ان کی بیویاں اعلیٰ نہیں ہیں۔ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، معاذ اللہ ان کے سسر اعلیٰ نہیں ہیں۔ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، معاذ اللہ ان کا دماد اعلیٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ بڑے اعلیٰ ہیں، ان کے بڑے صحابہ تھے، لیکن جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے معاذ اللہ سب بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 رہ گئے تھے۔ آپ رسول اللہ کی کیا تصویر مغرب کے معاشرے میں، یورپ کے معاشرے میں پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو 4 کے علاوہ سب معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے۔ ہم اس ہرزہ سرائی کو، ہم اس بکواس کو اہل سنت کے وطن کے اندر برداشت کر سکتے نہیں۔ لیکن میں اپنی عوام کو، میں اہل حدیث نوجوانوں کو، دیوبندی نوجوانوں کو، بریلوی نوجوانوں کو آج بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، از خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن آپ نے اور میں نے قانون کو مجبور کرنا ہے کہ قانون حرکت میں آئے اور ان گستاخوں کے خلاف کارروائی ہو۔ یہ جو دہشت گردی کے ذریعے، جتھا سازی کے ذریعے، گروہ بندی کے ذریعے، جلاؤ گراؤ کے ذریعے اداروں اور حکومتوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یہ شاید اہل سنت کے ملین مارکس بھول گئے ہیں۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر اس طرح کی سازش اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کو نہ شام بننے دیں گے، نہ لیبیا بننے دیں گے، نہ عراق بننے دیں گے، نہ ملک کے اندر اس طرح کی افراتفری پھیلانے دیں گے، لیکن ادارے نوٹ کریں یہ پھیلا کون رہا ہے، ابتدا کون کر رہا ہے؟ بغاوت کا یہ علم ریاست کے اندر ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے کہ میں قانون توڑنے لگا ہوں، جائے کسی کے باپ میں جرت ہے مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنی بڑی آواز، اور قانون حرکت میں نہ آئے، ادارے اور انتظامیہ حرکت میں نہ آئیں، پھر اگر ہم احتجاج کی کال دیں، پرامن دھرنے کی کال دیں، آپ سب اس کال کے اوپر آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ علماء اہل سنت ان قریب اگر یہ پرچے نہ کاٹے گئے، اس تحریک کی ابتدا اگرچہ گلگت بلتستان سے ہوگی، لیکن اس تحریک کی انتہا اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہوگی۔ آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟